ان کے اقتدار کی جنگ تھی. استغفراللہ استغفراللہ. ایسی بکواس کرتے ہیں لوگ. وہ حق اور باطل کی بات تھی وہاں پر. یزید پلید ہو گیا تھا, گناہوں پہ تل چکا تھا. اب وہ کہتا ہے میری بیعت کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے بیعت کریں؟ پاک مال پاک ہاتھ جو ہے ناپاک کے ہاتھ میں کیسے جا سکتا ہے؟ یہ بدبخت تھا. اس کے والد بدبخت نہیں تھے, وہ تو صحابی تھے, جو اس کی وجہ سے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعن اور تشنیع کا نشانہ بناتا ہے. وہ ظالم ہے, وہ مردود ہے, وہ بندہ, اس کا اسلام سے کوئی حصہ نہیں. جو کسی بھی صحابی کے بارے میں ہلکی سی بات کرے, اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. ہم تک اسلام پہنچایا کس نے؟ صحابہ کرام سے پہنچا ہے. صحابہ کرام سے اسلام پہنچا, اور یہ کاملین تک, اور یہ کاملین نے آج ہم تک اسلام پہنچایا. یہ بزرگ کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ شام, ملک شام سے آئے ہوئے. یہ بزرگ یہاں کے نہیں ہیں. داتا زور کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ افغانستان غزنی کے شہر سے. یہ انہوں نے اسلام پھیلایا ہے. یہ صحابہ کرام کا ہم مرہون ملت ہیں, ہم انہی کے مرہون ملت ہیں جنہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا. نہ اہل بیت اطہار کی شان میں جو گستاخی ہو, نہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی. اہل سنت کا یہ شعار ہے, اہل سنت کا ہے بیڑا پار صحابہ حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, اہل سنت کا بیڑا پار ہے. کیوں؟ یہ صحابہ کرام کو بھی مانتا ہے, اہل بیت اطہار کو بھی مانتا ہے. جیڑا ایک دوجے کی سات گونجا لاوے نا, وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوتا, تھپے گٹنی ہوتی ہے وہ. ہاں, لڑائیاں کرواتا ہے ایک دوسرے کے اندر. جن میں لڑائیاں نہیں, ان میں لڑائیاں کروا رہا ہے. یہ سورہ عصر ہمیں سمجھا رہی ہے, خسارے میں نہ پڑیں. خسارے میں کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کریں. خسارے میں کون ہے؟ جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کریں. خسارے میں کون ہے؟ جو اولیاء کاملین کی شان میں گستاخیاں کریں. خسارے میں کون ہے؟ جو عام مسلمان ہو, اس کو جو ہے طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہو, اس کو تنگ کرتا ہو, اس کے مال کو غصب کرتا ہو, اس کے مال کو ہڑپ کرتا ہو, اس کی جائیداد کو نقصان پہنچاتا ہو, اس کے مال کو نقصان پہنچاتا ہو, اس کے اہل کو نقصان پہنچاتا ہو. یہ خسارے میں ہے. تو ہمیں سمجھنا ہے ہم نے کون سا بننا ہے. ان میں 3 صفات جو بتائی گئی ہیں. آیت یہ جو قرآن پاک کی یہ جو مختصر ترین آیت یہ سورت ہے, اس میں صرف 1 رکوع ہے, صرف 1 رکوع. اس میں 3 آیات, اس میں 3 آیات ہیں اور 14 الفاظ, 68 حروف ہیں اس کے اندر. مختصر ترین سورہ مبارکہ اور جامع. اس کے اندر مضمون کتنے جامع. ابھی تو بیان تک کچھ ابھی حصہ بھی شروع نہیں کیا میں نے, ٹائم آدھے گھنٹے کا ختم ہونے کو آ رہا ہے. اس کے اندر اتنی جامعیت ہے, اگر کوئی سمجھنے والا ہو. 3 باتیں میں نے پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں. ایمان والا ہو. کون ہو؟ ذرا اونچی بولے. دوسرا نیک عمل کرتا ہو, نیکیاں نہ چھوڑتا ہو, گناہوں کی طرف انتفاع نہ کرے کہ گناہوں کی طرف دوڑتا چلا جائے, گناہوں کو چھوڑے, نیک اعمال کرے. تیسرا فرمایا حق بات کہے. یہ 3 اس سورہ مبارکہ کے 3 اصول ہیں. اس میں 3 ہی جو ہے وہ کیا نام ہے اللہ کا بھلا کرے آیات ہیں. 3 آیات 3 اصول. یہ مسلمانوں کے لیے کافی ہے. اگر نصیحت لینی ہے نا, یہ کافی ہے ہمارے لیے. وہ نا ٹھیک ہے سارا قرآن پڑھ کے بھی سنا دو, اکثر پھر بھی نہیں آتی. یہی وہ قرآن ہے جسے لوگ ہدایت پاتے ہیں, یہی وہ قرآن ہے جسے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. جی ہاں, قرآن ہی فرما رہا ہے. ہدایت والے بنے, گمراہی مول لینے والے نہ بنے. کاروباری لوگ بیٹھے ہیں, یہاں پر ٹکے کا فائدہ ہو تو ہم وہاں پر اگر 10 قدم چلنا بھی پڑے نا, ہم چل کے جاتے ہیں. یہاں پر دنیا اور آخرت کی جو ہے وہ کیا نام ہے سیفٹی ہے. مسجد میں آنا, نماز پڑھنا, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف. کون آتا ہے فلاح کی طرف؟ دیکھ لیں. ہم جمعہ پڑھنے آئے ہیں, عصر پڑھنے کون کون آتا ہے, مغرب پڑھنے کون کون آ رہا ہے, عشاء پڑھنے کون کون آ رہا ہے. فجر میں تو بس پوچھو ہی نہ حال. ہماری مسجدوں کا جو حال ہوتا ہے نہ پوچھیں آپ. پتہ نہیں سارے گھر میں جماعت کروانا شروع کر دیتے ہیں جی, گھر میں جماعت کروانا شروع کر دیتے ہیں, مسجدوں میں آتے ہی نہیں ہیں. تو پیارے محترم اسلامی غور کریں. سورہ عصر مختصر صورت, مگر اس میں جو مضامین بیان ہوئے وہ جو ہمیں سبق دیا گیا ہے وہ ایسا کمال اور بے مثال ہے کہ انسان ایک نصیحت
یہ ایک نصیحت ہی اچھی طریقے سے اپنا لے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کے لیے کافی ہے۔ اپنے وقت کے بہت بڑے امام حضرت امام محمد بن ادریس، امام شافعی جن کو کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں اگر لوگ اس ایک سورہ یعنی سورہ عصر میں غور و فکر کریں تو انہیں یہی کافی ہے۔ آپ ہی کا ایک اور فرمان ہے کہ اگر اللہ پاک سورہ عصر کے علاوہ کوئی اور بھی دلیل نازل نہ فرماتا تب بھی یہی نصیحت دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہوتی۔ نیک اعمال سب سے پہلے ہے نماز، پھر رمضان کے روزے، پھر حج، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے استطاعت دی ہے حج کرے، مال و دولت ہے حج کرے، بالکل کرے، شیطان آڑے آئے حج کرے، شیطان کی بات نہ سنیں، حج کریں، ضرور کریں، یہ نہ سوچیں ابھی یہ میں نے کرنا ابھی یہ کرنا، نہ کریں۔ اور جس نے سستی کی بنا پر حج چھوڑ دیا، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک حکم سنا رہا ہوں، فرمایا وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کر، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ جس کے اوپر حج فرض ہوا اور اس نے سستی کی وجہ کر کے حج نہ کیا، فرمایا وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جمعے کا دن ایک خاص دن ہوتا ہے، ذرا کوشش کر کے جلدی آ جائے تو آگے پیچھے کہاں ہم بیٹھتے ہیں یار، کہاں ہم پورے ہفتے میں کہیں جاتے بھی ہوں، کہاں کوئی سنتے ہوں، کوئی اچھی مجلس کو پاتے ہو نا۔ یہ ایک جمعے کا دن ہوتا ہے، آ جائے کریں۔ 1 بجے بیان شروع کر دیتا ہوں میں الحمدللہ، تو آپ 1 بجے سے پہلے اگر یہاں پر ہو تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا نا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اذان ہوگی، اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں ہے۔ ہفتے والے دن مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، آپ سے گزارش ہے مدنی مذاکرہ ضرور دیکھا کریں، بہت 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 قیمتی معلومات ملتی ہے۔ امیر اہل سنت کی زندگی کا نچوڑ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی چینل پہ مدنی مذاکرہ ضرور دیکھا کریں، اور بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں، بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔